بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان مجیب الرحمان شامی ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کے اندر، چوٹی کے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کالم بھی لکھتے ہیں، ٹی وی پروگرام میں شرکت بھی کرتے ہیں اور سیاسی طور پہ مشورے بھی دیتے ہیں۔ 14 اگست 1945 کو پیدا ہوئے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شامی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ شامی صاحب، پاکستان کی صحافت میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے صحافی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی قربت کس طرح حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہے، اور اگر آپ تعلق کی بات کرتے ہیں تو میں تو جماعت اسلامی کا کبھی باقاعدہ ممبر نہیں رہا۔ انہوں نے آپ کو ممبر بنایا نہیں یا آپ نے کوشش نہیں کی؟ میں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اخبار نویس جو ہے نا، اس کو کسی جماعتی ڈسپلن کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اخبار نویس بننا چاہتا تھا اور یہ لڑک پنی سے میری آرزو تھی، تو میں اخبار نویس بن گیا اور میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا۔ حافظ نعیم الرحمان جب کھانے پہ بلاتے ہیں تو آپ فرنٹ رو میں ہوتے ہیں، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہوتی ہے تو تب بھی آپ سٹیج پر فرنٹ رو میں ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر جو میزبان ہیں ان کی مہربانی ہے، کچھ تو عمر کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں اور جہاں چاہیں وہ بٹھا دیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ہم مطالبہ تو نہیں کرتے کہ ہمیں وہاں جگہ بٹھایا جائے۔ دیکھیں، ہم نے تو جن لوگوں کے سے صحافت سیکھی ہے یا ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ تو یہ اگلی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ تو پچھلی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سے بہت زیادہ دکھ ہے؟ کیونکہ آپ کے رسالے میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ کو لکھی بائی کے نام سے پکارا گیا۔ دیکھیں، دکھ تو مجھے بھی پیپلز پارٹی سے بہت سے ہیں، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس آرٹیکل کی، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ ہندوستان کے ایک اخبار میں ایک انٹرویو چھپا تھا بھٹو صاحب کے ماموں کا، مبینہ طور پر، مبینہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ خانہ بدوش تھے اور وہاں جاتے تھے، ایک اپنا خاندانی حالات بیان کیے تھے، اور آپ نے وہ کیری کر کے؟ میں نے کیری کیا، بھٹو میرا بھانجا، تو اس میں کوئی ایسی کوئی اخلاقیات سے گری جس زمانے میں یہ آپ چھاپ رہے تھے وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور وہ تھا جب یعنی یہ جنگ جو تھی عروج پہ تھی، اسلام کی اور سوشلزم کی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا محاذ بنا ہوا تھا جو دائیں بازو کی جماعتوں کا۔ کیا یہ اس وقت چھاپنا مناسب تھا؟ آج اگر میں آپ سے سوال کروں، میں آپ سے عرض کروں نا، جب اس کے اوپر اعتراض ہوا اور تو ہم نے خود اس پہ معذرت طلب کر لی۔ افسوس ہے یہ نہیں؟ ہاں، مجھے افسوس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا افسوس میں نے اسی وقت اظہار کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، اسی وقت آگے چلتے ہیں۔ افغان جنگ میں آپ نے قوم کے مذہبی جذبات کو منفی انداز میں استعمال کیا، جس کی بنا پر پچھلے 40 سال سے ہم دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، تاحال اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ کیا آج بھی آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس انتہا پسندی کا رویہ جہادی رہنماؤں نے استعمال کیا، اور اس کے لیے ہماری سرزمین استعمال کی اور روس کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ جنگ لڑی، کیا وہ درست تھی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان پر سوویت یونین کی فوجیں ہیں، انہوں نے حملہ کیا، ٹھیک، اور اس میں داخل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کو تبدیل کر ڈالا، اور اس کے بعد دریائے آمو کو پار کر کے نکل گئی، اور وہاں پہ وہ نہیں رہی؟ نہیں نکلی، نہیں نکلی، دریائے آمو پار ہی نہیں کیا، بعد میں نکلی، بہت نکل گئی نا، بات تو سنیں نا۔ جی ہاں، اس کے خلاف ریزسٹنس ہوئی، افغانستان کے لوگ جو تھے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کو نکال دیا۔ سنیں نا، بات تو سنیں، ایسا آسانی سے بات تو نہیں کریں۔ اچھا نہیں، مطلب یہ عرصہ لگا ہے کہ 1989 میں 79 میں یہ کام شروع ہوا ہے، اور پھر یہ 88 میں جا کے رشین کب وہاں سے نکلے آخری؟ میرے خیال 88 یا 87 میں نکلے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ نے قوم کے مذہبی جذبات کو استعمال کیا،
let me put my point of view. आपका point of view बड़ा अच्छा है, मैंने सुन लिया. 40 साल हो गए हैं उस वाक़े को. आज भी हम दहशत गर्दी का निशाना बन रहे हैं. वजह ये थी कि हमने अपनी सरजमीन उनको दी, और आपने कहा कि दी इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ एक अटैक हुआ था. सर वो तो चले गए, दरिया आमू को पार कर गए. मेरा ये सवाल है कि दरिया आमू को पार करने के बाद आज तक 2024 तक हम उस वाक़े को भुगत रहे हैं. आप तो इसके बारे में क्या कहते हैं? बदकिस्मती से वहाँ जो मुजाहिदीन जो थे वो आपस में लड़ पड़े. अगर बुरहानुद्दीन रब्बानी और हिकमत यार के दरमियान झगड़ा ना होता और वो मुत्तहिदा तौर पर हुकूमत कायम कर लेते तो हालात मुख्तलिफ होते. सर मैं सवाल को ऐसे करूं कि आप अफगान मुजाहिदीन के रहनुमा जो हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद, गुरबद्दीन हिकमत यार, अब्दुल रऊफ शयाफ, खालिद यूनुस, सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी में सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी, इनमें से सबसे ज़्यादा किससे मुतासर हैं और क्यों? नहीं, मैं तो इनसे सबसे मुतासर था. और उसमें जो उस वक्त बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब और ये आपके हिकमत यार, वो दो बड़ी जमातों को लीड कर रहे थे. और अहमद शाह मसूद जो थे वो बुरहानुद्दीन रब्बानी का कमांडर थे, उनके साथ थे. तो अगर इन दोनों ने, लेकिन पहले एक अबूरी हुकूमत कायम हुई जिसको सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी साहब लीड कर रहे थे. उसके बाद वज़ीर आज़म रशिया के जाने के बाद की बात कर रहे हैं. तो उसके बाद हिकमत यार को वज़ीर आज़म बनना था. तो अगर ये दोनों बड़ी जमातें जो थीं ये एक दूसरे से खौफजदा ना होती, इनके दरमियान मसालियत हो जाती, तो आज तक हमारा नक्शा मुख्तलिफ होता. क्या ये हकीकत है कि हमीद गुल ने कोशिश की खाना काबा में इन सब दोस्तों को ले जाके कि अब रूस तो निकल गया, आपस में सुलह कर लो और इस मुल्क को तबाह ना करो? नहीं, ऐसी कोशिश तो हुई. मैं तो ख़ुद था वहाँ. नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वहाँ सऊदी अरब गए, खाना काबा में बैठ के भी मुआहदा हुआ, वहाँ बादशाह जो हैं उनके साथ इजलास भी हुए. लेकिन बदकिस्मती से अहमद शाह मसूद जो हैं और हमारे हिकमत यार वो इकट्ठे नहीं हो सके. क्या आप उन अफराद में शामिल थे जो कहते थे कि रूसी पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे और पाकिस्तान को कम्युनिस्ट मुल्क बना देंगे जिसमें हर चीज़ मुश्तरका मलकियत करार दे दी जाएगी? नहीं, मैं उन लोगों में शामिल नहीं था. वो तो देखें तजज़िया है ना अपने अपने. कभी सोवियत यूनियन अगर अफ़गानिस्तान तक पहुँचेगा तो फिर पाकिस्तान में भी आ जाएगा. PNA की जो तहरीक है, कहा जाता है कि इसके रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग जो है उसमें आपका हाथ है. नहीं, मैं ये नहीं कह सकता. हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुआवनत की हो, लेकिन PNA के अंदर दूसरे लोग भी थे जो उसकी ड्राफ्टिंग करते थे. और यानी ख़ुद जो हैं प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब हैं या रफ़ीक बाजवा साहब हैं या हमारे मौलाना मुफ्ती महमूद नवाज़ा अंसुल्ला खान, वो ख़ुद भी ड्राफ्ट कर सकते थे. मैंने हो सकता है कोई एक आध रेजोल्यूशन कहीं को ड्राफ्ट कर दिया. हम आपके रिसाले के आगाज़ में देखते हैं कि आप कायदे आज़म के कॉल छापते हैं कि सहाफ़त एक बहुत बड़ी कुव्वत है, ये फ़ायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी. आपको फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान? मुझे सहाफ़त ने नहीं, मुझे सहाफ़त ने फ़ायदे पहुंचाया, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया. अगर मुझे मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, आज़माइशों से गुज़रना पड़ा, उसने मेरी इज़्ज़त में, मेरी तौक़ीर में इजाफ़ा किया. और फिर यह कि उससे रोज़ी भी कमाई, रोटी भी कमाई. सर ज़ियाउल हक़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी सियासतदान पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये काम कौमी असम्बली और नई हुकूमत करेगी. मगर आपने अपने रिसाले इस्लामी जमहूरिया में लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ये हज़रत भुट्टो सियासतदान नहीं बल्कि सियासत के नाम पे हरफ़े स्याह हैं. इनका अमल चोर और डाकू कर रहा है. इनसे मुल्क और अवाम को महफूज रखने की कावश की जाए. ये अल्फाज मेरे हैं या आपके? 24 जुलाई 1977. पता नहीं, अब मैं देखूंगा कि अल्फाज कहाँ छपे हैं किसी का या मजमून. सर सेकेंड में चल रहा है, सर सेकेंड में चल रहा है. अच्छा, यादारी है, ठीक है. उसमें आगे पहले भी लिखा हुआ है ना, 7 मार्च को इंतखाब के नाम पर ढोंग रचाया,
وطن عزیز کو شدید بحران سے دوچار کیا، یہ فکرے ملکی آئین کو تلاش کیا، لوگوں کو ذاتی قیدی بنا کر رکھا، مخالفین کے لیے خرکار کیمپ بنائے. جو فکرے کوٹ کیے کیا یہ غلط ہے؟ جو فکرے میں نے کوٹ کیے غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں ہے. یہ دے دیجیے ٹھیک ہے، میں ریکارڈ میں رکھوں. بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. تو کیا یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، مناسب تھا؟ آج غور کرتا ہوں میں اس بات پر کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. گڈ. مطلب جب کبھی بھی آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے، کیونکہ جو بات کے حالات نے ثابت کیا نا کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. اور یہ بات جو آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ سیاست کے نام پہ حرف سیاہ ہیں، ہاں وہ ہمارے جذبات تھے جو رد عمل میں تھے، جو ہماری بھی تو بکو ٹھپا نا، جو ہمیں جن مشکلات سے گزرنا پڑا اس کا نتیجہ تھا. لیکن یہ کہ مجھے آج ان الفاظ پہ اطمینان نہیں ہے. آپ کا کالم فیلڈ مارشل ضیاء الحق شکریہ، جس میں آپ جنرل ضیاء کے کارناموں کی داد دے رہے ہیں، کیا یہ وہی ضیاء الحق ہیں جس کی وجہ سے فلسطینی بلیک سپتمبر کو آج بھی یاد کرتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں فلسطینی کیا کرتے ہیں، اور بلیک سپتمبر اس کے بارے میں کئی کہانیاں ہیں، لیکن کیونکہ ضیاء الحق جو تھے وہ پاکستانی فوج کے نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ کالم لکھا ہوا درست ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں میرا کالم نہیں، بلیک سپتمبر کے حساب سے تو میں نے نہیں لکھا نا. یہ فیلڈ مارشل بنانے کی بات ان کو جو کی ہے اور قوموں میں لکھا ہوا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. آپ ایک ایسے آدمی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا ایک رول صرف روس کے خلاف ہی نہ تو دیکھو، اس کا یہ رول بھی تو دیکھو کہ اس نے بلیک سپتمبر کیا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے، مسلمانوں پہ بمبارمنٹ کی ہے. بھائی میرے دیکھیں، وہ اس وقت تو پاکستانی فوج کو ریپریزنٹ کر رہے تھے نا وہاں، مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہوا. اچھا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بلیک سپتمبر میں کیا ہوا؟ اس بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. آپ کس روایت میں یقین کرتے ہیں؟ میری بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو ان کا احتساب کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے تجاوز کیا تھا. اگر پاکستانی فوج کا مینڈیٹ انہوں نے پورا کیا تھا تو پھر فوج کو جواب دہ ہونا چاہیے. آپ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان فوج کو دوسری مسلم ریاست کے مسلمانوں پہ بمبارمنٹ کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیے، اگر آپ ایک مسلمان فوج حکومت کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے میں وہاں تعینات کی جاتی ہے تو پھر تو وہ آپ ایسے معاہدوں کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، میں اب ان معاہدوں کی حمایت نہیں کرتا. آگے چلتے ہیں. کہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. یہ شعر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے موقع پہ لکھا. کیا آپ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے جذبات درست تھے؟ اس وقت میرے جذبات درست تھے. اور آج نہیں ہو. کہ انسان کے جذبات اتنے تیکھے ہونے چاہیے، تیز ہونے چاہیے، تند ہونے چاہیے. دیکھیے دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار. لیکن سر ایک آدمی کی موت کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان کی موت پر کوئی حرف تعزیت جو ہے ادا نہیں کیا گیا. آپ نے حرف تعزیت ادا کر دیا اپوزیشن کی طرف سے. آپ نے حرف تعزیت اس انداز میں ادا کر دیا. میری بات سنیں نا، ان کی اپوزیشن اتنی بڑی تھی نا، مولانا مفتی محمود صاحب تھے، ماشاء اصغر خان تھے، مولانا نصر اللہ خان تھے. ان کی تعزیت نہیں کی انہوں نے، اتنے جذبات تلخ تھے. افسوسناک نہیں کہ آپ ایک مسلمان کو پھانسی دلوا دیتے ہیں اور تعزیت بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر کسی پر غیر مسلم تھا، نہیں غیر مسلم نہیں، اگر قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو اور جو آج ثابت ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. دیکھیے ڈیبیٹیبل پوائنٹ تو ہر ہوتا ہے، ہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ڈیبیٹیبل ہوتا ہے. اس وقت بھی آج بھی آپ یہ مانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی صحیح دی گئی؟ نہیں میں نہیں مانتا یہ بات. ٹھیک ہے. دیکھیے بات سنیں، 3 جج جو کہہ رہے تھے بری کر دیا جائے، 4 کہہ رہے تھے پھانسی دے دی جائے. اس وقت بھی تو اختلاف تھا نا. بھٹو صاحب، دیکھیں آپ ایک بنیادی بات سمجھیں، جو ایک پولرائزیشن ہو چکی تھی اس وقت، اس کے نتیجے میں یہ ماحول پیدا ہوا. یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کبھی فوج حکومت کرے گی پاکستان میں. یہ کیسے ہوا کہ ضیاء اللہ 11 سال اقتدار میں رہے؟ یہ اس حکومت کا نتیجہ تھا، اس پولرائزیشن کا نتیجہ تھا جو بھٹو صاحب اور ان کے مخالفوں میں ہوئی. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس لیے وہ برسر اقتدار رہے کہ یہ ایئر مارشل اظہر خان اور نسیم ولی خان کے درمیان جو اختلاف تھا
باقی پینے کی تحریک سے ہی اس کا انجام تھا. آپ کہہ سکتے ہو وہ شخصی طور پر بھٹو کو نشانہ بنائے ہوئے تھے. میرا اگلا سوال ہے کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے اس کا کوئی کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ بالکل جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس پہ کنسنسس پیدا کیا اور ایک اتفاق رائے سے ایک دستور بنایا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. بھٹو آپ کے نزدیک کیا تھا؟ میری بات سنیں, بھٹو میرے نزدیک ایک ایسا سیاستدان تھا جس کے نظریات سے مجھے شدید اختلاف تھا. کیا نظریات ہے؟ سوشلزم؟ آپ سرمایہ داروں کے حامی ہیں؟ آپ جاگیرداروں کے حامی ہیں؟ آپ غریبوں کے دشمن ہیں؟ بھٹو کی سیاست نے ملک کو دو لخت کیا. کیسے؟ اس میں کردار ادا کیا. کیسے کیا؟ شیخ مجیب الرحمان بھائی آپ اس کو یہ سزا نہ دیتے, آپ اس کے اوپر پاکستان توڑنے کی سزا دلواتے. آپ بڑے قریب سے فوجیوں کے, آپ ان کو مشورہ دیتے کہ اس کے اوپر وہ مقدمہ چلاؤ. فوجی میری مشورے کے پابند نہیں تھے. پابند نہیں تھے لیکن مشورہ تو دیتے آپ. میرا سوال آپ دیکھیں, میرے سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں آپ. ہاں کیا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو توڑنے والوں سے ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اتنے بڑے جرم پر اس کو گرفتار کر کے سزا کیوں نہیں دی گئی اور ایک شخص کے قتل میں اس کو پھانسی پہ کیوں لگایا گیا؟ میری حکومت تو نہیں تھی, مجھ سے پوچھیں. میں بریک پہ جا رہا ہوں اور پھر بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب سے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ سمیت دیگر دائیں بازو کے صحافت سے منسلک افراد نے جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی اور ان سے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی؟ جب بھٹو صاحب رہا ہو کہ یہاں آئے لاہور اور ان کا استقبال ہوا بڑا زبردست, تو پھر ہم نے کہا کہ یہ معاملہ تو خراب ہو گیا. میں نے مجید نظامی صاحب سے کہا کہ نظامی صاحب یہ معاملہ خراب ہو گیا, ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم نظامی صاحب کے گھر میں اکٹھے ہوئے تو ہم نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق سے بات کرنی چاہیے, پہلے احتساب پھر انتخاب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم جاؤ جنرل ضیاء الحق کے پاس اور ہماری طرف سے بھی کہو یہ پیغام دو. اب میں نے کہا, میں نے بڑا زور لگایا کہ تینوں کٹے چلیں ہم. انہوں نے کہا نہیں تم چلے جاؤ, ہماری طرف سے بات کرو. اب میں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے ٹرخا دیا ہے, یہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے کیونکہ ابھی اور میں نہ مجھے ضیاء الحق نے ٹائم دینا ہے نہ میری ان سے ملاقات ہوگی. میں نے بوجھل دل کے ساتھ فون کیا, نمبر لیا سی ایم ایل اے کے ملٹری سیکٹری تھے, میرا بریگیڈیئر ظفر صاحب تھے اس وقت, ان کو فون کیا کہ میں مجیب الرحمان شامی بول رہا ہوں اور مجھے ملنا ہے جنرل ضیاء الحق صاحب سے اور ہماری پیغام دینا ہے بزرگوں کا. اگلے ہی دن مجھے کال آئی کہ جناب سی ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں, اسمبلی بلڈنگ میں ہوں گے, کیونکہ مارشاء اللہ ہیڈ کوارٹر بن جاتا تھا مارشاء اللہ, اور وہاں آپ وہاں آ جائیں. اب میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا. اس دن لاہور میں جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا, بیگم نصرت بھٹو اور مولانا کوثر نیازی سے خطاب کر رہے تھے گول باغ میں. اب میں نے جنرل ضیاء الحق سے جا کے یہ کہا کہ بھئی اس طرح ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بات کریں کہ پہلے انتخاب سے احتساب ہونا چاہیے, پھر انتخاب ہونا چاہیے, اور اگر احتساب نہیں ہوگا تو پھر جناب اس ملک میں پھر گڑبڑ ہو جائے گی اور دنگا فساد ہوگا. اب جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ میری بات میرے جرا کرتے رہے, اچھا آپ بھی یہ کہتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, ہم نے تو انتخاب کرانے ہیں, یعنی جرا کرتے رہے مجھ پہ اور میں ان کو جواب دیتا رہا. پھر مجھے پوچھا کہ رائے عامہ کیا کہتی ہے, تو میں نے اشارہ کیا ان کی, او دور شیشہ لگا ہوتا اس میں دور گول باغ دکھائی دیتا. میں نے کہا اگر یہ جلسے اور جلوس کی آزادی ہے اس ملک میں تو پھر تو رائے عامہ وہ ہوگی جو گول باغ میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اگر یہ سیاسی سرگرمیاں ان پہ پابندی لگ جائے تو پھر رائے عامہ وہ ہوگی جو میں ہوں اخبار کے کالموں میں. آپ جیت گئے. اچھا اس کے بعد آپ جیت گئے, اور لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے. یہ نہیں, آپ جیت گئے, پہلے احتساب ہم نے, پھر انتخاب کا نعرہ آپ نے ضیاء الحق کو دیا اور ضیاء الحق مان گیا. ہمارا بھی کردار تھا, دوسرے لوگوں کا بھی ہوگا. نہیں, آپ کا زیادہ تھا, یا کم کہہ لیں زیادہ کہہ لیں. چلیں آگے چلیں.
آپ نے لکھا کہ مسٹر بھٹو نے ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ میں سیاست تک چھوڑنے کو تیار ہوں. اس میٹنگ کی تفصیلات آپ تک کیسے پہنچیں؟ اور کیونکہ آپ کے رسالے کے علاوہ یہ بات کہیں اور چھپی نہیں، اور یہ آپ کا رسالہ ہے 15 سے 11 ستمبر 1977، میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. یہ کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ یہ رپورٹ ہے، میں کہا ہارون رشید صاحب کا لکھا ہوا ہے یا سعود صاحب کا لکھا ہوا ہے؟ دیکھ لیں، رسالہ تو آپ کا ہے اور آپ کے رسالے میں ایسی غلط بات چھپ نہیں سکتی، اور یہ عام سا بھی نہیں ہے سر، یہ کسی کا لکھا نہیں ہو، یہ تو ایڈیٹوریل سر. کہ یہ جو سیاست چھوڑنے کی بات اور ضیاء الحق سے مذاکرات کی بات، یہ ہمارے لیے حیران کن نہیں، یہ تاریخی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تھوڑی سی مدد کریں ہماری. ہاں، یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں چھپی ہے اور اس کے ذرائع جو ہیں، سر بتائیں نا، آج دیکھیں نا بات ہے 1977 کی، آج یہ مقدمہ قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، یعنی یہ مقدمہ ابھی قائم نہیں ہوا. یہ آپ نے لکھا کہ مسٹر بھٹو نے ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. سر مجھے اس کوشش میں کوئی میری مدد کرے. نہیں، یہ آپ کو مجھے ایک بھی یاد پڑتا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق سے کہا، کہا کدھر کہا، سنیں نا بات سنیں، جب یہ پی این اے کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ الیکشن کرا دیتا ہوں، اگر پی این اے جیت گئی تو آپ اقتدار پر قبضہ کر لیجئے گا. یہ بات پی این اے، اچھا آپ، میں سمجھ گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. نہیں، یہ بات مجھے ذہن میں نہیں ہے، یا تو جنرل ضیاء الحق سے براہ راست مجھے یہ بات معلوم ہوئی یا ان کے کسی بہت قریبی معتبر ذریعے سے معلوم ہوئی. آگے چلتے ہیں. ہاں جی. معتبر ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں؟ فوجی ہوگا کوئی، ظاہر ہے. پاکستان کے اہل سیاست کو سیاست نہیں آتی، یہ آپ کہتے ہیں. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اور شامی صاحب پھر سیاستدان کر کہہ رہے ہیں، تو لڑتے جو ہیں آپس میں، لڑائی تو ہو جاتی ہے. اس حد تک لڑائی کہ آپ مارشاء اللہ کو دعوت دے دیں اور اسے قبول کر لیں اور پھر حلوے پکائیں اور بانٹیں، ایسی لڑائی. ٹھیک ہے، بھٹو اور مجیب لڑائی، بھٹو اور اصغر خان، مفتی محمود لڑائی. پھر سیاستدان اس قابل نہیں ہے. نہیں، ان کو سوچنا چاہیے. سیاستدان اس قابل نہیں ہے. نہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا علاج نہ کریں. مرض کی نشاندہی کر رہے ہیں. پھر کون؟ میں فوجی قابل ہے؟ نہیں، فوج قابل تو بالکل قابل نہیں ہے. جب سیاستدان لڑتے ہیں فوج کو سپیس ملتی ہے، اور کتنی لڑائی کے بعد نواز شریف نے اور بے نظیر بھٹو نے پھر میثاق جمہوریت کیا. کہ آپ جیسے مشیر نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، بے نظیر کے ساتھ بھی ہیں، آپ ان کو مشاورت بھی فراہم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی باتیں نہیں سمجھ پاتے. نہیں، پتہ نہیں ہم مشاورت کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں. اس میں بھی، ہاں، اس میں بھی باہر کچھ اور اندر کچھ اور. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں، بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں، تسلیم کریں. ابھی بھی آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. عمران خان اور ان کے مخالف جو ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اور عمران خان سے مجھے یاد آ گیا، آپ تو عمران خان کو قائد اعظم کے بعد کا ایک لیڈر سمجھتے تھے. مجھے وہ تقریر یاد آ گئی، وہ توفیق بٹ صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہ تھا، اور آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا عمران خان میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو قائد اعظم کے بعد مجھے صرف اسی شخص میں نظر آئی ہیں. نہیں، میں نے کہا تھا کہ یعنی دیانت اور صداقت، یہ چیزیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں ہم دیکھتے تھے ایک آدمی باہر سے پڑھا لکھا آیا ہے اور پھر ایک قسم کا نو مسلم ہے. نو مسلم ہے؟ ہاں، کیا مطلب؟ انہوں نے ساری توبہ کی ہے، اپنی زندگی کو بدلا ہے، اس کا رخ بدلا ہے. تو ہم تو اس سے بڑے متاثر تھے. اچھا، میں وہ جو کچھ بھی کر کے آیا تھا، جو بھی معاملات چلے آئے تھے، جب آپ کے پاس آ گیا، آپ کے ہجوم میں آ گیا، میرے ہجوم میں سب اس کی معافی. نہیں، وہ ایک بدلا ہوا آدمی تھا. اس نے، وہ اسلام کی بات کرتا تھا، پاکستان کی بات، اس کی کتاب پڑھے جو میرا پاکستان ہے. اچھا، تو اس میں تبدیلی میں تو اس عمران خان کو جانتا ہوں جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے شوکت خانم ہسپتال بنایا. آپ نے پرویز مشرف کو قائد اعظم کے بعد دوسرا حکمران قرار دیا،
جس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا تھا میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, مگر میں نے کہا اگر ایسا ہوا, اگر آپ نے اپنے الفاظ پہ عمل کیا تو پھر آپ کو قائد اعظم کے بعد ایسا حکمران سمجھا جائے گا. سر یہ قائد اعظم کے بعد 2 ہی آدمی آپ کو ایسے نہیں, اس نے دعویٰ اتنا بڑا کیا تھا. میں نے کہا اگر ایسا ہوا, اور ایسا نہیں ہوا. آج آپ عمران خان کو کہاں سمجھتے ہیں, کیا ہے وہ؟ نہیں, عمران خان کو میں ایک ضدی شخص سمجھتا ہوں. ان کی ضد جو ہے ان نے حالات کو الجھانے میں کردار ادا کیا. کیا آپ نے 25 مارچ, کیونکہ ہم آپ کی تحریروں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہم نے آپ کی سب تحریریں اکٹھی ہوئی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بعض جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک کسی تحریر میں یہی کہ جو آمریت تھی اس کو چیلنج کیا؟ ہاں کیا. دیکھیں, میرا ایک بڑا مشہور اداری ہے جناب صدر, ذرا سنیے. ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے یہ 1 یونٹ توڑ دیا, پیرٹی ختم کر دی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرا اسمبلی کے الیکشن کرا رہے ہیں, تو جب الیکشن کرا رہے ہیں تو پھر دو بنیادی چیزیں تو آپ نے خود فیصلہ کر دیں. تو پھر اٹانومی جو ہے, پروونشل اٹانومی, اس کا بھی فیصلہ کر دیں آپ. اگر یہ 2 بنیادی چیزیں آپ نے طے کی ہیں تو پھر تیسری چیز بھی طے کر دیں. اور اگر آپ یہ طے نہیں کریں گے تو بڑے فساد کی بات ہوگی. آپ دیکھیں جو یحییٰ خان ہیں, ان کا جو ہم تو اس کا خیال کے حامی تھے کہ دستور جو ہے بننا ہی نہیں چاہیے نیا, 1956 کا دستور بحال ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے نئی دستور اسمبلی کا اجلاس بلانے کا یعنی انتخاب کرانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر خود آپ نے طے بھی کر دیا, پھر یعنی 2 بنیادی چیزیں آپ نے خود طے کر دیں, تو پھر تیسری بھی طے کر دیں. ظفر احمد انصاری کمیشن کی رپورٹ اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. آپ کو اس رپورٹ کے بنیادی نقطے یعنی سیاسی جماعتوں کے وجود کو غیر اسلامی قرار دینے پر اتفاق ہے؟ نہیں. عمران انصاری صاحب ہماری بڑی دوستی تھی, نیاز مندی تھی. میں اس وقت بھی ان سے اختلاف کرتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. 1 پارٹی اسٹیٹ تو قائم ہو سکتی ہے, 9 پارٹی اسٹیٹ قائم نہیں ہو سکتی. شام سے میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, اب بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فاضل نژاد جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. شامی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہماری گفتگو ہو رہی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. شامی صاحب, آپ نے مارچ 1972 میں فوجی عدالت سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے حلف کو بنیاد بنا کر فوجی عدالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. ٹھیک, بھٹو صاحب کے دور میں آغاز ہوا تھا نا, ہمیں مارشل لا کے تحت پکڑا گیا اور ہم نے فوجی عدالت کا بائیکاٹ کیا. ہم نے کہا اپنی صفائی پیش نہیں کریں گے, اور میں نے اس پہ بیان دیا باقاعدہ. وہ بیان آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور ہم نے کہا ہم فوجی عدالت جو ہے وہ قانون کی عدالت نہیں ہے, اور ماشاء اللہ جو ہے غیر آئینی لگا ہے, غیر قانونی لگا ہے, ہم اسے قبول نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ فوج کے حلف کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے. سر, آپ بھی ایک اور ایسا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ ایک تحریک میں شامل ہے, وہ فوج کے حلف کو وائلیٹ کروانے کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہے. نام اس کا ہے ایئر مارشل افضل خان, اور وہ خط لکھ رہا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو پرانی بات ہو گئی نا. یہ تو یعنی اس وقت جب بھٹو صاحب نے انتخاب میں دھاندلی کی تھی اور اس کے نتیجے میں سارا کرائسس پیدا ہوا تھا, یہ تو اس وقت کی بات ہے. اچھا, مطلب ایک وقت پہ حلف کی جو وائلیشن ہے اس پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں, اور ایک جگہ پہ حلف کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں, میں یہ تو میں نے خود آپ اپنا موقف اختیار کیا نا. میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ جس حلف کی وائلیشن کے خلاف آپ ڈٹ گئے, اسی تحریک میں ایک شخص اس حلف کی وائلیشن کے لیے دوسروں کو اکسا رہا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا موقف تو یہ تھا نا کہ میں فوج کو اپنے حلف یاد دلا رہا ہوں جو دستور کی حفاظت کا اٹھا رکھا ہے اس نے. مگر آپ ایک بات اور سن لیں, جب کیہان انٹرنیشنل میں انٹرویو چھپا جنرل ضیاء الحق کا, جس میں انہوں نے کہا آئین کیا ہے, کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے,
تو واحد اداریہ جو لکھا گیا اس کے خلاف وہ میرا اداریہ تھا. سر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہ تقریر کر رہے تھے تو آپ نے ان کی تعریف میں کھڑے ہو کے بہت ہی لمبی تقریر کر دی؟ جھوٹ. میں تو جب انہوں نے الیکشن ملتوی کیے اس کے بعد میں 3 سال 4 سال ان سے ملا نہیں اس کے بعد, جب تک انہوں نے الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کر دیا. چلیے, کیا حقیقت ہے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے مساوات کے کارکن خالد چودھری کی گرفتاری اور شاہی کے لیے میں عقوبت پہ سوال اٹھایا تو آپ نے کھڑے ہو کر خالد چودھری کو دہشت گرد قرار دیا اور ضیاء الحق سے مطالبہ کیا کہ ان دہشت گردوں کو سرعام پھانسی دی جائے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک, میں کبھی جو شخص مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے میں کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا, خواہ وہ میرا مخالف ہو یا حامی ہو. سر کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ نے 13 مارچ 1977 کو شام میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے ہمراہ اظہر خان سے ملاقات کر کے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج میں قرآن گلے میں ڈال کر گرفتاری دیں تاکہ اس کو مذہبی رنگ مل سکے؟ ہاں جی درست. وہ میجر سعید ٹیوانہ تھے, وہ میرے پاس آئے کہ جب پی این اے کی جو تحریک شروع ہو رہی ہے اور اس میں اگر قرآن کریم ڈال لیا جائے گلے میں تو زیادہ جوش و خروش پیدا ہو جائے گا. تو میں نے کہا چلیے چلتے ہیں ماشر صاحب کے پاس. ہم ان کے پاس گئے, وہ محمود علی قصوری صاحب کی رہائش گاہ پر ٹھہرے ہوئے تھے. ہم نے ان سے کہا جی یہ تجویز پیش کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس پہ غور کیا, پھر اسے قبول کر لیا. جب انہوں نے گرفتاری دی, اور پہلی گرفتاری شاید انہوں نے دی تھی اور گرفتار اس وقت ہوئے نہیں وہ, تو انہوں نے قرآن گلے میں ڈالا ہوا تھا. یہ بات درست ہے. اب یہ لکھتے ہیں 22 اگست 1988 کو آپ نے تا قیامت صدارت کے عنوان سے کالم لکھا. ٹھیک. اس کالم میں ضیاء الحق کے جنازے کو ایک ریفرینڈم قرار دیتے ہوئے 3 نتائج آپ نے اخذ کیے. نمبر 1 نفاذ اسلام کے لیے ہاں, نمبر 2 جہاد افغانستان کے لیے ہاں, نمبر 3 تا قیامت صدارت کے لیے ہاں. کیا آپ آج بھی اس جنازہ ریفرینڈم کے نتائج سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس وقت کے جذبات ہیں جن کا میں نے اظہار کیا, میں اس کو آج بھی اون کرتا ہوں, لیکن اس بات کو میں اب دہرانا پسند نہیں کروں گا. شامی صاحب, یوم تکبیر جو منایا گیا اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ٹیلی ویژن کے لیے, اس کی سربراہی آپ کر رہے تھے. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو مئی 1998 میں آپ نے مخالفت کی تھی ایٹمی دھماکوں کی. میں نے مخالفت کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری معیشت بڑی خراب ہو جائے گی, دباؤ پڑ جائے گا ہمارا, اور اگر اس کا کوئی انتظام کر لیا جائے تو اس کے بعد دھماکے کیے جائیں, بلا سوچے سمجھے نہ کیے جائیں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے انتظام ہو گیا اس بات کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیل دیں گے آپ کو 3-4 سال کے لیے. تو اس کے بعد پھر دھماکے جب ہو گئے تو سب نے پوری قوم نے اون کر لیا اس کو, میں نے بھی اون کر لیا. شامی صاحب, ہم جب جو کمیٹی قائم ہوئی اس کا نام تجویز کرنے کے لیے, میں اس کا چیئرمین تھا, تو ہم نے نام تجویز کیا یوم تکبیر. اور آپ ٹیلی ویژن کی تمام جو پھر ٹرانسمیشن وغیرہ تھی اس میں نے اناؤنس کیا. ہاں جی. شامی صاحب, آپ پاکستان, نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اناؤنس کریں. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی محبت کب سے شروع ہوئی؟ جب سے نواز شریف صاحب سیاست میں آئے اور ہم نے کہا کہ نوجوان سیاستدان آ گیا ہے, اب اس وقت پہ بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں ہمیں پہلوان تیار کرنا تھا نا. عمران سے بھی محبت ہے, نواز شریف سے بھی محبت ہے. اوہو, افسانہ بھٹو سے نہیں تھی بس. نہیں, بھٹو سے بھی, ہاں بھٹو صاحب سے نہیں ہو سکی, محبت نہیں ہو سکی. بلاول سے ہے؟ نہیں, بلاول سے, یعنی بلاول سے مجھے نہ کوئی نفرت ہے نہ کوئی بغض ہے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اور محبت بھی ہو سکتی ہے. آپ محقق ہیں؟ نہیں. مدبر ہیں؟ نہیں. مفکر ہیں؟ نہیں. مفسر ہیں؟ نہیں. ملا ہیں؟ نہیں. میں ایک طالب علم ہوں. عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملا نہ حکیم. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا, کیا پروگرام میں آئے. بہت مہربانی, نوازش.